پیسہ کمانے کی طرف بھی مائنڈ جاتا ہے. جو انٹرپرینورشپ کی آج پورے دنیا کے اندر باتیں چل رہی ہیں یہاں پر, وہ بھی دیکھیں بھائی پیسہ کیوں کمانا ہے. ایک بندہ کہہ رہا ہے نصیب کی وجہ سے کمانا ہے, ایک بندہ کہہ رہا ہے پیسہ کمانا ہے اپنی سیلف اس کے. اور بھائی پیسہ کمایا, پہلے اپنا عقیدہ درست کرے نا. دنیا میں ہر دنیا کی چیز کانکر کی جاتی ہے اپنے ہائر کاز کو سرو کرنے کے لیے, خلاص. وہ ہے دین, وہ ہے اللہ, وہ ہے اپنا اسلام, وہ ہے اپنی آئیڈیالوجی. ملک بھی جو ہے نا بعد میں آئے گا, دین پہلے آئے گا. پہلے آپ مسلمان ہیں, پھر آپ پاکستانی ہیں, پھر آپ کہیں جا کے پنجابی ہیں, پھر آپ جا کے کہیں باٹے ہیں, جاٹے ہیں اور آئی ہیں. پہلے تو آپ کا جو ہے نا, پہلے تو دین آئے گا نا, پہلے تو آپ کی ریلیجن آئے گا پہلے. مگر کوئی نہیں, آئیڈیالوجیکلی بٹے میں, کلچرلی بٹے میں ہر لحاظ سے. تو آئی تھنک یہ ساری چیزوں پہ کام جب کیا جاتا ہے تو قوم پرنسپل ایکشنز کے لیے ریڈی ہوتی ہے, قوم پرنسپلز پہ ریڈی ہوتی ہے, قوم اصولوں پر جان دیتی ہے, پھر جذباتوں پہ جان نہیں دے رہی ہوتی کہ بھائی میرے جذبات کو سمجھ میں آ گئی ہے کوئی چیز, میری جذبات امپریس ہو گئے ہیں کسی سے, میرے جذبات لگ گئے ہیں کسی کے ساتھ. نو, ایموشنلی کبھی بھی نہیں آپ جڑ سکتے, کیونکہ ایموشنز پہ تو دھوکا ہے. ایموشنز, جذبات ایک دھوکا ہے انسان کا. میرے جذبات دھوکے ہیں. ان نفس الامارۃ بالسوء, اصول ہوتا ہے جس کے ساتھ انسان جان. آخری وقت جذباتوں پہ نہیں, جنگیں لڑی جاتی ہیں اصولوں پر جنگ لڑی جاتی ہے. اور اصول جو ہوتا ہے وہ بنانے کے اندر علم پڑھنا پڑے گا, اساتذہ کے ساتھ پڑھنا پڑے گا, مدارس سے پڑھنا پڑے گا, درس گاہوں سے پڑھنا پڑے گا, یونیورسٹیوں سے بھی شاید پڑھنا پڑ جائے گا, اور ضرور پڑھنا پڑے گا کہ دنیا کانکر کرنے کے لیے دنیا کا علم تو چاہیے. مگر وہ قبلہ کیا ہے, قبلہ کہاں سیٹ کرنا ہے آپ نے کہ بھائی میری آئیڈیالوجی میں حرام نہیں آ سکتا, میری آئیڈیالوجی میں میوزک نہیں آ سکتا, میری آئیڈیالوجی کے اندر فحاشی نہیں آ سکتی, میری آئیڈیالوجی کے پیکج کے اندر, میرے پیکج کے اندر یہ نہیں آ سکتا, اور میرے پیکج میں یہ آ سکتا ہے. میں اپنی کور آئیڈیالوجی کے ساتھ کلچرلی یہ چیزیں بلڈ کر سکتا ہوں. بڑی گاڑی آ سکتی ہے نہیں آ سکتی, اچھے کپڑے آ سکتے ہیں نہیں آ سکتے, یہ سب چیزیں دیکھنی پڑتی ہے کہ وہ مڈل آرڈر ہم کہاں کریٹ کریں جہاں میں قوم دکھیں, کنفیوژن نہ دکھیں. قوم دکھتی ہے, کنفیوژن نہیں دکھتی. اس لیے میں نے وہ دور بھی دیکھا ہے جب ہارڈ کور ویلیوز کے ساتھ کھڑا تھا, کلچرلی کنفیوز تھا, پہلے بھی کنفیوز تھا, دین میں آنے کے بعد تو بہت کنفیوژنس کے بعد دینے کے بعد. یہی تو ایک لیڈر کا سب سے بڑا کام ہوتا ہے کہ وہ ایک کلچر دیتا ہے اور ایک قوم کو آئیڈیالوجی دیتا ہے. کچھ لوگ آئیڈیالوجی دیتے ہیں تو کلچر تباہ کر دیتے ہیں. ہم مشرقی لوگ ہیں بھائی, ہم پاکستانی مشرقی لوگ ہیں, ہمارا ایک کلچر ہے. کلچر کمپرومائز کر کے قوم بنانی ہے نا, برباد ہو جائیں گے. مگر جب ہم کلچر بنا رہے ہوتے ہیں, ہمارا ایک دین بھی ہے بھائی جو کلچر سے بڑا ایلیمنٹ ہے. تو ایک بڑا آئیڈیالوگ, ایک بڑا لیڈر جو ہوتا ہے میرے بھائی, جو میں آج اتنی کھل کے باتیں کر رہا ہوں, لوگوں نے دین بنانے کی کوشش کی تو کلچر تباہ کر دیا. اور جب لوگوں نے کلچر کو اڈاپٹ کر کے کلچر بنانے کی کوشش کی, انہوں نے دین برباد کر دیا. جب کلچر اور دین بنانے کی کوشش کی تو نیشنل آئیڈیالوجی برباد کر دی. جو لوگ نیشنل آئیڈیالوجی اور دو قومی نظریے کو سامنے لانے کی بات کریں, انہوں نے کلچر اور دین برباد کر دیا. اسی مکسز کے بیچ میں کنفیوژن ہے کہ بھائی وہ مڈل آرڈر کیا ہوتا ہے. تو ہمیں سب سے زیادہ اپروپریٹ وہ چیز لگ رہی ہوتی ہے جو ہمیں ٹھیک لگ رہی ہوتی ہے. جب ہم ٹھیک ہی نہیں ہے تو ہم کیسے جج کر سکتے ہیں کہ ہم جو سلیکٹ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. اس لیے دین فطرت ہے, فطرت دین نہیں ہوتی ہمیشہ. یہ بڑا کنفیوژن ہے, کچھ بڑے بڑے مفکرین پہ اس پہ بڑی بات کی ہے. فطرت خراب ہو جاتی ہے. ما من مولود الا یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانی مجوسانی ینصرانی, او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. فطرت ٹھیک بنائی تھی اللہ نے, خراب بھی ہو جاتی ہے. تو خراب فطرت دین نہیں ہوتی, لیکن صحیح فطرت ہمیشہ دین کے مطابق ہے. جو نیچرل ہوگا وہی دین ہوگا, اور جو دین ہوگا وہ ہمیشہ نیچرل ہوگا. وہ نیچر کو اپیل کرے گا, وہ نیچر پہ فٹ بیٹھے گا. لیکن دین فطرت ہوگا, فطرت ہمیشہ دین نہیں ہوتی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو وہ فطرت جس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا انقلاب کھڑا کیا تھا, اسی کے اندر بھائی علم چاہیے, علم.